اب آج کے ماحول میں جیسے کہ اتران کا معاملہ ہے، پتنگ چڑھانے کا معاملہ ہے، اور ان چیزوں میں جو مسلمان ملوث ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، وہ کبھی اس بات کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کا حساب بھی تو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ زندگی عطا کی گئی ہے تو زندگی جہاں پر خرچ کرے گا تو اس خرچ کے بارے میں بھی تو حساب دینا ہے۔ آج اگر نکل جائیں تو کئی علاقوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، لیکن ان سے زیادہ پتنگ میں اور دھاگے میں پیسہ خرچ کرتی ہے تو یہ قوم مسلم خرچ کیا کرتی ہے، قوم مسلم یہ پیسہ خرچ کیا کرتی ہے، اور اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ حرام کاموں کے اندر تم نے اپنے مال کو خرچ کر دیا تو کیا حرام کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے؟ ہم کو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ یہ دن اور رات جو آتے ہیں نا، تو یہ دن بھی ہم سے کہتا ہے، یہ رات بھی ہم سے کہتی ہے کہ میں نئی مخلوق ہوں، میرے اندر جو اچھائی کرنی ہے کر لے۔ اب ہم کو تو دن اور رات کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تصور دیتے ہیں کہ رات آئے دن آئے یہ وقت گزر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، لیکن دن میں اگر برائیاں کرو گے تو یہ دن بھی کل میدان محشر میں تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ رات بھی میدان محشر میں تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آج جو پتنگ کا ماحول ہے، اتران کا معاملہ ہے، اور غیر مسلموں سے مشابہت کرتے ہوئے حرام کاموں کے اندر جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان حرام کاموں کے اندر کتنی خرابیاں رکھی گئی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ ایسے غفلت کے لمحات ہیں، یہ ایسے غفلت کے معاملات ہیں کہ اتران میں جو پتنگ وغیرہ کا معاملہ ہے تو یہ جو پتنگ آپ چڑھائیں گے تو ایک تو یہ کہ یہ لہو و لعب ہے، ناجائز و حرام ہے، اور غیروں کا یہ تہوار بھی ہے، ہم کو ویسے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ پتنگ اڑانے کا جو معاملہ ہوتا ہے تو پورے شہر میں نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ٹیرس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پتنگ کو لوٹنے کے چکر میں، دھاگا لینے کے چکر میں روڈ کے اوپر دوڑتے ہیں، تو لوٹنا یہ بھی تو ناجائز و حرام، اور یہ لوٹنے کے لیے نکلے اور اگر کسی چیز کے اندر ٹکرا گئے تو آپ نے کبھی غور کیا کہ کس حال میں وہ موت کے منہ میں جائے گا؟ آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ارے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، ان کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا، یعنی وہاں پر تو راحت ہے، خوشی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جب داخل ہو جائے گا نا تو وہ جنتی کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کے کچھ لمحے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزارے ہوں گے نا، تو وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں نے دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر وقت نہ گزارا ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ جنت کی نعمت مل جانے کے بعد بھی اگر ذکر خدا سے غافل رہے تو وہ دوسروں کے بلند درجے کو دیکھنے کے بعد افسوس کرے گا۔ تو وہ لوگ جو حرام کاموں میں زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ جو گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، اگر ان کو معاذ اللہ دوزخ کے اندر داخل کر دیا گیا تو آخر اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا؟ لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو حرام کاموں سے بچائیں
اور بالخصوص کہ پتنگ کے ذریعے جو ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں، ٹیرس کے اوپر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چڑھ جاتے ہیں، تو یہ جو گانے باجے کا ماحول ہوتا ہے نا، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ ایک دن کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دن کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ حرام کاموں کے اندر زندگی گزار دے، لیکن یہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ ایک دن میں کتنے خطرے ہوتے ہیں۔ آج جتنے بھی گانے آتے ہیں، جب گانا چلے گا تو کیا کسی کو پتا ہوتا ہے کہ آنے والے شعر کے اندر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کفر بھی ہو۔ اب گانے کی دھن کے اوپر جاہل اگر ڈانس کرنے لگے، اگر خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور اسی گانے میں اگر اللہ کی ذات کا انکار کیا گیا ہے، اسی گانے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین کی گئی ہے، اسی گانے میں اگر کفر و ایمان کو ایک کہنے کی بات کہی گئی ہے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے پتنگ چڑھانا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ڈانس کے ذریعے لڑکیوں کو قریب کرنے کی کوشش کرنا، یہ تھوڑی دیر کے لیے مزہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دے، تمہاری آخرت کو دائمی عذاب کا ذریعہ کہیں نہ بنا دے۔ اس لیے دوستو اپنی آخرت کی فکر کریں، اور کفر یہ تو ایسی بچنے کی چیز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے میں تین چیزیں پیدا ہو جائے، جس بندے میں تین باتیں پیدا ہو جائے، گویا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ کس کو پا لیا؟ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اس حدیث کو یاد کر لیں اور اس کے اوپر ہم اور آپ غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جس بندے میں تین باتیں پیدا ہو جائیں، گویا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو، لذت کو، حلاوت کو پا لیا۔ سب سے پہلی کون سی چیز بندے میں پیدا ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ رسول ہو جائے، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ وہ اللہ رسول سے محبت کرنے لگے، تو تمام چیزوں سے زیادہ اللہ رسول کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا لیا۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے جب محبت کی جائے تو محبت صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے، تو جو بھی کسی سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی نا، اسے خاص طور پر سنیں، سن کر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد سوچیں کہ کیا وہ احساس ہمارے دل کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کفر کی طرف لوٹنے کو بندہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کفر کی طرف جانے کو، لوٹنے کو بندہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہم اور آپ سوچیں کہ عملی طور پر کفر سے وہ نفرت جو ایمان کی حلاوت کے لیے لازم ہے، ایمان کی مٹھاس کے لیے لازم ہے، کیا وہ حلاوتیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی؟ اگر کوئی دعویٰ کریں کہ نہیں، ہم تو کفر سے ایسی ہی نفرت کرتے ہیں جیسے کہ آگ میں جانے سے ہم کو ڈر لگتا ہے یا نفرت کرتے ہیں، تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، اپنے آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ آگ کو ہم کتنا ناپسند کرتے ہیں؟ آگ کو ہم کتنا ناپسند کرتے ہیں؟ غور سے سنیے۔ مثال کے طور پر ہماری بچی گھر میں کھانا بنا رہی ہے، چولہے کے اوپر کھانا بنا رہی ہے، اس کا دوپٹہ اگر تھوڑا سا لٹک جائے
تو ہم اپنے بیڈ روم میں ہو اور بچی دور دوسرے کمرے میں کھانا بنا رہی ہے، تو اس کے دوپٹے کو دیکھ کر ہماری چیخ بیڈ روم سے نکلے گی کہ نہیں؟ ارے بولیے، چیخ نکلے گی نا؟ یعنی وہاں جا کر نہیں کہیں گے کہ بیٹا بچ جا، اتنا زیادہ آگ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چل کر وہاں پر جائے، وہاں تک میں وہ جل جائے، تو چیخ نکلتی ہے نا۔ اگر ہمارا بچہ آگ کے قریب گیا تو آگ کے قریب جاتا ہے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے، بچوں کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے خاندان کو بچاتے ہیں۔ تو جب آگ کے قریب اولاد کو دیکھ کر چیخ نکل جاتی ہے تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو کل جو اتران ہے، تو جو لوگ ڈی جے کی محفل کرتے ہیں، جہاں پر گانے تماشے ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا گانوں کے اوپر ڈانس کرنے سے کفر کی طرف جانے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا گانے باجے کے ذریعے اس بات کا خطرہ نہیں پایا جاتا ہے کہ تمہارا کہیں ایمان نہ چلا جائے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کفر سے ایسے ہی نفرت کرتا ہوں جیسے کہ آگ میں جانے سے نفرت کرتا ہوں، تو ہم اپنا حساب کریں اور سوچیں کہ آگ کو دیکھ کر تو تیری چیخ نکل جاتی ہے، آگ کو دیکھ کر تو تو بے چین ہو جاتا ہے، لیکن جب گانا بجتا ہے اور تیری لڑکی ڈانس کرنے لگتی ہے، جب گانا بجتا ہے اور آج کا نوجوان ڈانس کرنے لگتا ہے، تو آگ کو دیکھ کر جو چیخیں نکلتی ہے، تو گانے کو سننے کے بعد وہ ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ گانے کو سننے کے بعد وہ ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ ارے حقیقت تو یہ ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے گا وہ آگ کے قریب جانے سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے، کفر کی طرف جانے کے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں سے اس سے زیادہ ڈر اس کے دل کے اندر پایا جائے گا، اور وہ ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا نہ تو حال یہ ہوگا کہ وہ اتران کے اوپر پتنگ اور دھاگا لے کر چھت پر نہیں جائے گا، اپنی لڑکیوں کو چھت پر نہیں لے جائے گا، وہاں پر ڈانس اور گانے کی محفل نہ ہوگی۔ ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے مزہ لیتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے لذت لیتے ہیں، ارے کم سے کم حرام تو ہے ہی، لیکن حرام ہونے کے ساتھ اگر معاذ اللہ کفر میں گرفتار ہو گئے تو آپ ذرا سوچے کہ ایک دن کی اتران کہیں تمہارے دین کو برباد نہ کر دے، تمہارے ایمان کو برباد نہ کر دے، تمہارے عقیدے کو برباد نہ کر دے۔ اور اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر تو قیامت کی وہ نشانی تو کہی گئی ہے نا کہ نماز پڑھنے والے بہت سے نماز پڑھیں گے لیکن ایک بھی مسلمان نہ ہوگا۔ تو ہم اس بات کے اوپر غور کریں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں اور سوچیں کہ یہ جو دن جو صدا دیتا ہے نا تو ہمارے کان نہیں سنتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ یہ دن کی آواز کیا ہے وہ بھی ہم کو بتایا، یہ رات کی آواز کیا ہے وہ بھی ہم کو بتایا۔ اب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور سرکار نے تو احسان فرمایا کہ دن کیا صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اسے سن لو، لیکن اس کے سننے کے بعد بھی اگر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا بچہ پتنگ ہاتھ میں اٹھاتا ہے، دھاگے کو لیتا ہے، اور اس کے بعد بھی باپ کے دل میں احساس پیدا نہ ہو کہ یہ اولاد کا حق میں ادا نہیں کرتا ہوں، میدان محشر میں کیا جواب دوں گا؟ جوان لڑکی ٹیرس کے اوپر ہزاروں لڑکے ہونے کے باوجود اگر چڑھ جاتی ہے اور ایک باپ میں اتنی غیرت نہ پائی جاتی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیرس پہ چلے جانا کسی سے آنکھ ملنے کا ذریعہ بن گیا، تو بعد میں لوگوں کو مت کہنا کہ پورے محلے میں میری عزت چلی گئی، بعد میں لوگوں کو مت کہنا کہ میری لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکلو۔ ارے اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرنی ہے
تو غیرت مند باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی لڑکیوں کو ڈانس کروانے والا نہیں ہوتا ہے. غیرت مند باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی لڑکیوں کو بے حیا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. غیرت مند باپ جو ہوا کرتا ہے نا تو ہمارے پاس تو غیرت مند بزرگوں کی علامتیں یہ پائی جاتی ہے کہ جو جتنا زیادہ غیرت والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنی بچیوں کو چہار دیواری میں قید کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو تہوار آتے ہیں ہزاروں خرابیاں لے کر آتے ہیں اور ہم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اٹھے ڈی جے بج رہا ہے, گانا ہو رہا ہے, تماشا ہو رہا ہے, تالیاں بج رہی ہے اور یہ دن کے اندر ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ حرام کام ہوتے ہیں, ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور گناہ کرنے والے کا اگر سال ختم ہو جائے نا, یعنی کل اگر ڈی جے بجانے والا, اتران منانے والا, اگر اتران منانے والے کی برتھ ڈے آتی ہے نا تو کیک بھی کاٹا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ تجھے تیرا جنم دن مبارک. ارے کون سے ایسے اعمال کر لیے کہ تم مبارکبادی دیتے ہو بھائی؟ کون سے ایسے کام کر لیے کہ جس کام کی بنیاد پر مبارکبادی دیتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کام یعنی وہ دن میرے لیے بہت زیادہ تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے. کون سا دن؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ سورج تو اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے. سورج یہ تو وقت مقرر پر نکلتا ہے اور نکل کر ڈوب بھی جاتا ہے. اور سورج جب ڈوب جاتا ہے نا تو میری زندگی کے لمحات تو کم ہو چکے ہیں, تو میری زندگی کے لمحے یہ تو کم ہو گئے, لیکن اگر میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہ ہو تو وہ مجھے سخت ناپسند ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کتنی جامع بات ہم کو بتائی. وقت کے حوالے سے ہم کو کون سا تصور عطا فرمایا. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں؟ ہم کو چاہیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں تو ایک حرام کام میں ہزاروں حرام کام کے خطرے ہوتے ہیں. ایک حرام کام کے ساتھ نہ جانے کتنی اور خرابیاں ہوتی ہے. لہذا دوستو ہم خود بچیں اور اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کریں, اور اگر اولاد کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس اولاد سے وفا کی امید رکھنا چھوڑ دیں. اولاد کا لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں, اس لیے اینڈرائیڈ موبائل بھی 3 سال کے بچے کو دے دینا پڑتا ہے. تو ہم 3 سال کے تھے, ہمارے ماں باپ مجبور نہیں ہوئے, آج مجبور ہو گئے. ہمارے ماں باپ مجبور نہیں ہوئے, آج مجبور ہو گئے. کیوں مجبور ہو گئے؟ کیونکہ ماں جو ہے نا, ماں کو بچہ موبائل پکڑے گا قبر و حشر میں نقصان کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں سوچتی. وہ یہ سوچتی کہ جتنے دن موبائل کے پاس رہے گا نا میں بھی الٹے سیدھے کام کر لوں گی, میں بھی موبائل چلا لوں گی, وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس اولاد کی ذمہ داری اگر تم نے ادا نہ کی اور صرف اتنا کہہ دینا کہ اولاد کے سامنے ہم مجبور ہو جاتے ہیں, تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اولاد کی ہر ضد ہم مان لیتے ہیں؟ ہر ضد ہم مان لیتے ہیں. ہمارا بچہ اگر دنیا کا نقصان کرتا ہے نا, دنیا کا نقصان کرے, اگر 50 روپے کی نوٹ پھٹ جائے نا تو فوراً ہاتھ اٹھے گا, تماچا پڑے گا, ہوتا ہے نا. ہمارے بچے نے اگر کوئی چیز گھر کے اندر کھینچ کر گرا دی, 500 روپے کا نقصان ہو گیا, فوراً ماں کا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا, ہو سکتا ہے باپ کا ہاتھ بھی اٹھ جائے. یہ کیوں اٹھ گیا؟ نقصان کا احساس تمہارے دل کے اندر پیدا ہوا. نقصان کا احساس تمہارے دل میں پیدا ہوا کہ 50 روپے کا فائدہ کیا, گھر کے اندر یہ سامان رکھا ہے اس کا فائدہ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب دنیا کے لیے یا دنیا کی حفاظت کے لیے آپ سختی کر سکتے ہیں تو 50 روپے کی اہمیت یہ آپ نے جان لی اور سختی کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے. کاروبار کا نقصان کر دیا تو کاروبار کی اہمیت جان لی
اور نقصان پر سختی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کاش کہ ہم اپنے دین کی اہمیت کو جان لیں، کاش کہ ہم اپنے ایمان کی اہمیت کو جان لیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے اس کا احساس پیدا ہو گیا، تو جو باپ دنیا کے لیے اولاد کے اوپر جتنی سختی کرتا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ سختی خلاف شرع کام کو دیکھ کر کرے گا، اور جب اللہ کی رضا کے لیے وہ سختی کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس سختی کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ لہذا دوستو، حرام کاموں سے ہم اور آپ پرہیز کریں، بزرگان دین کے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بولنے میں مجھ سے جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔